لیکن صرف منور والے صرف اللہ کا ڈر، صرف اللہ کا خوف اتنا انمول ہوتا، اتنا لاجواب ہوتا، اتنا بے مثال ہوتا کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیے مجھ سے ڈرنے لگا ہے کہ آج منور کا ماحول گرم ہے۔ اور کیوں نہ گرم ہو، جب شاہ عالم کا کرم ہوتا ہے تو ہر سنی گرم ہوتا ہے، ہر ولی اللہ کا محبوب ہے۔ مگر 4-5 ایسے اولیاء ہیں تصوف کی کتابوں میں جن کا ذکر محبوبیت کے ساتھ ہے۔ ایک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ، تیسرے محبوب یزدانی حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی، اور چوتھے محبوب باری حضرت خواجہ سراج الدین بخاری۔ جب تک محبوبیت کا تاج نہ ملا تھا، محبوبیت کا تاج نہ ملا تھا، تب تک لوگ قطب عالم کا بیٹا سمجھتے تھے، تاج ملا تو قطب عالم کو شاہ عالم کا والد سمجھنے لگے۔ جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے، شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ اس انتہائی مکرم محتشم معظم جشن سرکار شاہ عالم اور ساتھ ہی ساتھ مدرسے کی دستار بندی کے اس خوبصورت اجلاس میں شہ نشین پہ جلوہ افروز انتہائی باوقار سادات کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص صدر اجلاس پیکر اخلاص پیر طریقت گل گلزار بخاریت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ سید شاکر میاں صاحب قبلہ البخاری و دیگر مخدوم زادگان، سادات کرام، علماء ذوی احترام، شورا اسلام، حفاظ کرام، آس پاس کے ائمہ اعظام، اور دور و نزدیک سے آ کر آج اس کھلے آسمان کے نیچے پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام، اور دور کسی گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں آپ کی محبت کی چھاؤں میں، یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں شرف باریابی حاصل کر رہا ہوں، اور آپ یقین نہیں کریں گے اس گاؤں کا نام میں نے بچپن سے سن رکھا تھا، بس کوئی ایسی سبیل نہیں بن پا رہی تھی کہ میں آؤں، اور یہ جان کے تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ یہ صرف گاؤں نہیں ہے، یہاں رحمتوں کی چھاؤں بھی ہے، اور حضور سرکار سیدنا پیر پیرا میر میرا شہنشاہ گجرات حضور سرکار شاہ عالم سیدنا سید سراج الدین بخاری محبوب باری رضی المولا الباری کے فیوز و برکات کا یہاں منبع بھی ہے۔ لوگ آتے ہیں اور پی پی کے خوب جاتے ہیں۔ اللہ اس خانقاہ کا تقدس اور اس کا احترام ہم سب کے دلوں میں سلامت رکھے۔ میں جانتا ہوں کہ رات کافی ہو گئی ہے، بات بھی کافی ہو گئی ہے،
اب جی لگا کے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر کسی تاخیر کے without any further delay because we already got delayed from our scheduled time. بھارتی ریل کی طرح آج ہمارا جلسہ بھی اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا ویلم چل رہا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ میں ٹائم کو میک اپ کروں جیسے ٹرین کرتی ہے, آپ باتوں کو پک اپ کیجئے, اور یہ سلسلہ رہا تو انشاءاللہ رات بھی ڈھلتی رہے گی, بات بھی چلتی رہے گی, کیونکہ میری تقریر کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کو ایک بڑا ہی روح پرور نورانی منظر دیکھنا ہے, جو بچوں کے سروں پہ انشاءاللہ حفظ قرآن کی دستار رکھی جائے گی, اور اس کے بعد خصوصی دعا حضرت فرمائیں گے, پھر کہیں آپ کو جانا ہے. تو آپ بھی دل تھام کے بیٹھیے, میں بھی دل تھام کے بیٹھوں. میں جانتا ہوں موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے, لیکن یہ بھی پتا ہے کہ آج منور کا ماحول گرم ہے, اور کیوں نہ گرم ہو, جب شاہ عالم کا کرم ہوتا ہے تو ہر سنی گرم ہوتا ہے. میں نے جس آیہ مبارکہ کریمہ طیبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اور تلاوت کر کے آپ سب کو مشرف بھی کیا. قرآن مقدس کی ایک انتہائی مشہور و معروف آیت کریمہ, رب تعالیٰ کا ارشاد والا شان ہے, اور ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک چٹپٹی بات کہوں, اجازت ہے؟ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی. ارے مسکرا تو دیا کرو یار, اس پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے. How much you can smile whenever, جب چاہو جتنا. ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے. اللہ یہ مسکان ہم سب کے چہروں پہ سلامت رکھے. کم سے کم آپ کی مسکان دیکھ کے یہ تو کہوں گا کہ اچھے دن تو آنے سے رہے, آج شاہ عالم کے فیضان سے اچھی رات ضرور مل گئی. اللہ پاک کا ارشاد ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو سب مل کر تھامے رہو مضبوطی سے. سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو بولیے تھامے رہو. علماء جانتے ہیں کہ جب اعتصام کا صلہ با آتا ہے تو صرف پکڑنا یا تھامنا ہی مراد نہیں ہوتا, بلکہ علماء بلاغہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قوت سے, یعنی اب اس کو اگر میں اردو سے تعبیر کروں تو یہ ہوگا کہ ایسا پکڑو کہ اگر کوئی چھوڑائے تو کاندھا اکھڑ جائے لیکن رسی نہ چھوٹے. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور فرقہ بندی مت کرو, گروپنگ مت کرو, لابنگ مت کرو, یہ تیرا یہ میرا یہ سب مت کرو. اور ویسے بھی اسلام میں کسی قسم کی بندی کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں نہ فرقہ بندی ہے, نہ گڈ بندی ہے, نہ چک بندی ہے, نہ نس بندی ہے, اور دیوبندی تو بالکل نہیں ہے. ہاں نقش بندی ہے, اور وہ اس لیے کیونکہ یہ کینہ نکال کے مدینہ نقش کر دیتا ہے. سب مل کے تھامے رہو, ادھر ادھر مت بھٹکو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم سب پر کی ہے. نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ گننا شروع کریں, if you start to count the big favor of Allah, you can never ever count. بچپن سے لے کے 55 تک پہنچ جاؤ گے, گنتی پوری نہیں ہوگی, اتنی نعمت ہے.
بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ 55 سے لے کر قبرستان کے مدفن تک پہنچ جاؤ گے، گنتی پوری نہیں۔ لیکن یہاں ایک خاص نعمت کا ذکر ہے، یاد کرو اس نعمت، توجہ رہے، جو اس نے تم سب پر کی۔ کس نعمت کو؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، you were enemy of each other۔ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو چباتی تھی، ہر امیر غریب کو دباتا تھا، ہیومینٹی نام کی چیز نہیں تھی۔ ایسے موقع پہ اللہ نے تم سب کے دلوں میں محبت، پیار اور الفت ڈال دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر وہ دن بھی آیا کہ تم سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ پہلے دشمن تھے، پھر اس نعمت کے ذریعے اللہ نے ہم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا۔ اور یہ کب ہوا؟ جب ہم نے اللہ کی رسی کو تھاما۔ تو میسج یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامو۔ کم و بیش سارے مفسرین نے جب حبل اللہ کی تفسیر کی ہے تو سب نے مشترکہ طور پہ ایک ہی بات کہی، اور وہ یہ کہ اللہ کی رسی کوئی اور نہیں، هو القرآن الکریم، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس میں کسی قسم کا کوئی باطل نہیں، سب حق ہی حق ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو تھامو، مضبوطی سے تھامو، قرآن کو تھامو، یعنی ایسے مسلمان بن جاؤ۔ دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، میں بالکل شارٹسٹ وے پاسبل سے جاؤں گا۔ ایسے مسلمان بن جاؤ کہ جب تم چلو پھرو تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔ یعنی قرآن میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھو، جو حرام ہے اسے حرام سمجھو۔ قرآن میں جتنے بھی فرامین ہیں اس پر ایمان لاؤ، اسی پر چلو، اسی کی بات مانو، پکے مسلمان بن جاؤ۔ پکے مسلمان یعنی اللہ سے ڈرو۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تبھی تم قرآن کو پکڑے ہوئے ہو، ورنہ چھوڑے ہوئے۔ یہ ڈر بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ آج کل کے انوائرمنٹ میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈر کیا چیز ہے، ایسا ڈرانے کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ مگر یہ نفسیاتی طور پہ اگر آپ انالائز کریں ڈر کو، تو ڈر وہ کیفیت ہے کہ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے، توجہ چاہوں گا، جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے۔ آپ سڑک پہ چل رہے تھے، چلتے چلتے راہ پر ایک کالا کالا سانپ آیا، اس نے اپنا پھن کھولا۔ آپ کے ہاتھ میں نہ ڈنڈا ہے نہ کوئی ہتھیار ہے اور سانپ سامنے ہے، اب کیا کرو گے؟ بھاگو گے۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے خطرہ ہے۔ تو جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں بندہ ٹکتا نہیں، وہاں سے بھاگتا ہے۔ گھر میں بیٹھے تھے، اچانک انفلوژن ہوا، آگ لگ گئی، بلاسٹ ہو گیا، تو کیا کرو گے؟ گھر میں بیٹھے رہو گے؟ بولو، گھر چھوڑ کے بھاگو گے؟ یہ بھگاتا کون ہے؟ ڈر بھگاتا۔ یعنی انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے، توجہ، بات بڑی ہلکے میں کہہ رہا ہوں لیکن بڑی بھاری ہے، اسے دل پہ اتار لو تو مزہ آ جائے گا۔ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے۔ لیکن صرف منور والے، صرف اللہ کا ڈر، صرف اللہ کا خوف اتنا انمول ہوتا ہے، اتنا لاجواب ہوتا ہے، اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے میرے دوستوں کہ پہلے جو ڈرتا تھا بندوں سے، جب وہ اللہ سے ڈرنے لگا تو لوگ اس سے ڈرنے لگے۔ میں ادھر ادھر کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا،
حضور سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نشست گفتگو میں حضرت خواجہ اویس کا ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت خواجہ اویس قرنی، نام سنا ہے نا آپ نے؟ بن دیکھے یہ عالم تھا اویس قرنی کا، سرکار کی سن سن کے خبر جھوم رہے ہیں، جنگل میں عبادت کر رہے ہیں، ان کی بکریاں بھی بڑے آرام سے گھاس چر رہی ہیں، اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کی ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کون؟ بھیڑ نہیں، بھیڑیا، زمین آسمان کا فرق ہے، وہ نوکیلے دانت والا لکڑ بگھا۔ اب کچھ کلیئر ہوا کہ نہیں؟ انگریزی میں کہتے ہیں ہائینہ، بات سمجھ میں آئی نا؟ بولیے بھائی، جب تک آپ بولیں گے نہیں۔ میری عادت بڑی عجیب ہے، میں رات کا مولوی ضرور ہوں مگر دن کا پیر بھی ہوں، اور ہر پیر شیرنی دیکھ کے فاتحہ کرتا ہے، تو بھائی جیسا آپ سنو گے ویسے ہی سناؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم آج ایسا سن لو کہ آس پاس اگر کوئی بھولا بھٹکا آیا ہو تو وہ بھی دیکھ کے سمجھ جائے کہ یہاں سننے والوں کا نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہو رہا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ، جملہ ادھر ادھر ہلنا نہیں چاہیے۔ شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا، کیونکہ شیر جہاں خطرناک ہوتا ہے وہیں بہت غیرت مند بھی ہوتا ہے، غیور جانور ہے۔ اگر آپ شیر کو قاعدے سے کھلا پلا دیں، پیٹ بھر کے کھلا دیں، تو پھر وہ کسی کو منہ بھی نہیں لگائے گا، 2-3 دن مستی میں رہتا ہے۔ اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ذاتی تجربہ ہے۔ میں ایک مرتبہ گیا تھا ادھر زمبابوے زمبیا کی طرف، تو دیکھا رینجر نے شیر کو پیٹ بھر کے پورا بکرا کھلا دیا۔ شیر بھی مستی میں تھا، اس نے کہا اب یہ کچھ نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کین آئی واک ود دا لائن، کیا میں چل سکتا ہوں؟ اس نے کہا چلو۔ میں 500 میٹر تک اس شیر کے ساتھ ٹہلتا رہا، مجھے معلوم ہے یہ ہاتھ نہیں لگائے گا۔ چلا تو صحیح، لیکن یہ اور بات ہے کہ چلنے کے لیے سینے میں بھی شیر والا دل چاہیے، یہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے۔ خیر، شیر کا تو یہ مزاج ہے، لیکن بھیڑیا میرے دوستو ایسا جانور ہوتا ہے، اتنا خطرناک درندہ کہ اگر پیٹ نہیں گردن تک کھا لے، سانس لینے کی گنجائش نہیں ہے، اتنا کھا لے، اور سامنے اگر بکری یا بھیڑ دکھ جائے تو نوچے گا ضرور، چاہے کھائے نہ۔ اور یہاں خواجہ اویس قرنی عبادت میں مشغول ہیں، بکریاں آرام سے گھاس چر رہی ہیں، اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایک راہگیر کا وہاں سے گزر ہوا، جب اس نے یہ ناقابل یقین منظر دیکھا، ادبھت اوشوسنیہ منظر، انکریڈیبل، انبیلیویبل، تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے پوچھا بابا، توجہ، بابا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو حضرت خواجہ اویس نے سر اٹھا کے مسکرا کے فرمایا تو میری بات کر رہا ہے، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا۔ توجہ کہ وہ کیوں کہ سن، توجہ چاہوں گا۔ فرمایا پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، اب یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا ہے۔ وہ کیوں کہ سن، جب تک، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا۔ تو اس لیے میری قوم کے غیور سنیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے معاشرے میں چھپے ہوئے بھیڑیے تم سے ڈرے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں ڈرانے والے ہم سے ڈریں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے ملک کی ایکتا اور اکھنڈتا کو بگاڑنے والے ہم سے ڈریں، اگر تم چاہتے ہو کہ ملک کی سالمیت اور امن و شانتی کو تہس نہس کرنے والے عناصر ہم سے ڈرے، تو تمہیں کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا ہے، تمہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، تمہیں کسی غلط سنگٹھن کا حصہ نہیں بننا، تمہیں کوئی غیر قانونی سسٹم نہیں اپنانا۔ اگر تم ان اسماجک تتووں کو ڈرانا چاہتے ہو، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اگر کفر کے تابوت پہ کیل ٹھوک کر اسلام کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے۔
اور یہ واقعہ جب حضرت نے لکھا، اپنے مقالات میں بیان کیا اپنے خلفاء کے درمیان، تو نتیجہ نکالتے وقت بھی یہی کہا کہ ڈر اتنی انمول چیز ہے، اگر چاہتے ہو کہ پوری دنیا تم سے ڈرے تو تم اللہ سے ڈرنا شروع کرو۔ یاد رکھیے، ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب بھی پیو، زمزم بھی پیو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو، سود بھی کھاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حج بھی کرو اور سنیما گھر میں بھی جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت کر کے پسینہ بہا کے کماؤ بھی اور کچھ ٹیبل کے نیچے سے اٹھاؤ بھی، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر لمحہ یہ خیال رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا۔ All the time Allah subhanahu wa ta'ala watching you 24/7 around the clock۔ تم کسی سے بھی چھپ سکتے ہو، رب کی ذات سے نہیں چھپ سکتے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی تو فرق ہے عالم اور عارف، شریعت والے اور طریقت والوں میں یہی تو بنیادی فرق ہے۔ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے، وہ کتاب بڑی لاجواب ہے، میں آپ سب کو بھی دعوت دوں گا، جو حضرت سرکار شاہ عالم کی سوانح پر لکھی گئی، اور اتنی شاندار جامع کتاب جس میں آپ کے مقالات اور آپ کے فرمودات کو بھی شامل کیا گیا۔ حضرت اسی موقع پہ فرماتے ہیں، حضور قطب سرکار سیدنا محبوب باری سراج الدین بخاری شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ، کہ یہ ڈر اتنی انمول چیز ہے، اتنی بے مثال چیز ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، صرف رب کے لیے، صرف رب کے لیے۔ جتنا تم رب سے ڈرتے جاؤ گے اس کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ سو فرمایا، ایک مرید نے پوچھا، حضرت اللہ کے قریب ہونے کا سب سے فاسٹسٹ وے کیا ہے؟ How can I get closer to Almighty Allah؟ اسی وقت بالکل فائنلی جواب دے دیا، اللہ کے قریب ہونا ہے نا تو اس سے ڈرنا شروع کرو۔ جتنا ڈرتے جاؤ گے اتنا اس کے قریب ہوتے جاؤ گے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ قریب نہیں حبیب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے تو آپ کو محبوب باری کہا گیا۔ ہر ولی اللہ کا محبوب ہے، مگر 4-5 ایسے اولیاء ہیں تصوف کی کتابوں میں جن کا ذکر محبوبیت کے ساتھ ہے۔ ایک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ، تیسرے محبوب یزدانی حضرت مختوم سید اشرف جہانگیر سمنانی، اور چوتھے محبوب باری حضرت خواجہ سراج الدین بخاری۔ انہیں مریدوں نے محبوب نہیں، در و دیوار سے آواز آئی، سراج الدین میرا محبوب ہے۔ در و دیوار سے آواز آئی، یہ میرا محبوب ہے۔ جب تک محبوبیت کا تاج نہ ملا تھا، محبوبیت کا تاج نہ ملا تھا، تب تک لوگ قطب عالم کا بیٹا سمجھتے تھے، تاج ملا تو قطب عالم کو شاہ عالم کا والد سمجھنے لگے۔ یہ بہت انمول چیز ہے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا، ڈرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو، بس یہ خیال کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے 24/7۔ یہ ایمان اپنا لو۔ تھوڑی سی اصلاح بھی کرتا چلوں، بہت ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے کو اس چیز کی۔ اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتانا، قرآن خوانی میں تو قرآن پڑھتے ہو، کیا اسے سمجھتے بھی ہو؟ کیا تم واقعی تمہارے من میں یہ خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور اگر اس پر ایمان ہے تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ دعویٰ ہی کرتے رہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مجال ہے کہ تم شراب کی بوتل کو ہاتھ لگاؤ، کیونکہ جیسے ہی تم لگاؤ گے اندر سے آواز آئے گی، بوتل توڑ دے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی تو سود کھانے کا ارادہ کرے گا اندر سے تیرا ایمان بولے گا مت کھا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ گناہ مت کر، اللہ دیکھ رہا ہے، مگر ہم کرتے جا رہے ہیں۔
میرے بڑے والد حضور قبلہ عالم امام حمام حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ جس میں نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہو، نہ اللہ کا ڈر ہو، اس کا اس دنیا میں رہنا کیا رہنا، یہاں سے جانا کیا جانا۔ اگر مر جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ بدقسمتی سے we are just like a photocopy of Muslims. Actually we look like a Muslim. ہم میں سے اکثر کا عالم یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں، مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں۔ بات لگنے والی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس میں بھی شامل ہوں۔ ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں، مسلمان کہاں؟ ہم تو اس لیے اکثر کا عالم یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان، دادا مسلمان، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان، اور کوئی خاص بات ہمارے پاس نہیں۔ ہم اکثر کا عالم یہ ہے، میں اکثر ہی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ کچھ تو ایسی نفوس قدسیاں ہیں جن کے دم سے کائنات کا دم قائم ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، انہی میں کوئی شاہ عالم بن کے چمکے، کوئی قطب عالم بن کے چمکے۔ اکثر کی بات کر رہا ہوں، اکثر 90% ہم کیسے ہیں؟ ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام ہمارے ماں باپ نے اردو میں، فارسی میں، عربی میں رکھا، حالانکہ ہندی میں بھی رکھنا جائز تھا لیکن نہیں کیا۔ انڈونیشین مسلمانوں نے اپنی زبان میں نام رکھا، ملیشیا کے مسلمانوں نے اپنی زبان میں نام رکھا، لیکن ہندوستان والوں نے ہندی میں اپنا نام نہیں رکھا۔ کوئی ہوگی کوئی حکمت، بس یہی ایک پہچان رہ گئی ہے۔ ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں۔ خاموش ہیں، لگتا ہے پہنتے کم ہیں، پہناتے زیادہ۔ وہ بمبئی کی زبان میں کہتے ہیں نا، آج میں نے اتنوں کو ٹوپی پہنا دی، اتنوں کو ٹوپی پہنا دی۔ ہم اسی لیے بس اسی حد تک مسلمان ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ صرف ایک پہچان اگر میں کہوں حضرت، جس پر جو قدر مشترک ہے سب کے درمیان، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہی ایک ظاہری علامت آج ہمارے پاس رہ گئی کہ ہم اسی لیے مسلمان ہیں۔ یاد رکھنا، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ جاتے تھے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ شاہ عالم کے اس تصرف پر۔ آپ کا ایک مرید کہتا ہے کہ میں گیا ایک الگ نیت سے، جیسے ہی میں نے سرکار محبوب باری شاہ عالم کا چہرہ دیکھا، میرے بدن پہ ایک لرزہ طاری ہوا، ایک کیفیت چینج ہوئی، دل سے آواز آئی کہ جب بندے کا یہ عالم ہے تو مولا کا عالم ہے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھرتھرا جاتا تھا۔ ہم وہ مسلمان نہیں جس نے روم کا غرور اور گھمنڈ کا شیش محل توڑ دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ارے جنہوں نے
صرف الرحیل کی صدا حضور سے سنی کہ نکلو گھر سے نکلو، تو اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر چھوڑ کر سہاگ کی رات گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کے جام شہادت نوش کر لیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، دیکھیں کتنے لوگ تاریخ جانتے ہیں کہ جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو صرف خط لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں ارے جنہوں نے فتح قادسیہ کے وقت سعد بن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب عراق کا رخ کیا اور سامنے دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہروں نے انہیں روکا، تو ان صحابہ کی عظمتوں پر میرے ماں باپ قربان، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور اسی اوفان والی لہروں میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ اور اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے، بس کوئی ہم سے اوپر نہ جائے، ہم اسی ٹائپ کے مسلمان۔ یہ پچھلے 50-60 سال سے جو ہمارے اسٹیجوں پہ بھی ڈسٹربنس آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے، نہ ہمارے قائد ہی جب ایسے ہیں تو پھر ہمارے لوگ کیسے ہوں گے۔ تو ہمیں ہر اعتبار سے اصلاح کی ضرورت ہے، خود کو بھی بدلو دوسروں کو بھی بدلو۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک، تو اچھے مسلمان بنو۔ جب تم اچھے مسلمان بنو گے تو ہاتھ میں قرآن ہوگا، ہاتھ میں قرآن ہوگا۔ اچھے مسلمان بننے کا سب سے بڑا فائدہ جو دنیا میں، آخرت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دنیا میں جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اچھے مسلمان بنو گے تو اچھے انسان بنو گے، اچھے انسان بنو گے تو اچھے قدردان بنو گے، اچھے بھارتی ناگرک بنو گے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں انٹرنیٹ پہ بھی 1-2 مہینہ پہلے کی بات ہے، ایک کتابچہ انگریزی میں ایک مستشرق نے لکھا about the significance of Islam، اسلام کی اہمیت، وہ ایک عیسائی بیان کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ 1924 سے پہلے جو مسلمان تھے وہ اور تھے، اور 1924 کے بعد جو مسلمان ہیں وہ اور ہیں۔ آج 2024 چل رہا ہے، 100 سال پہلے، یعنی خلافت عثمانیہ جب تک تھی تب تک کے مسلمان اور تھے، اور خلافت کے ختم ہونے کے بعد جو آج ہم ہیں وہ اور ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ سب سے بڑی پہچان آج سے 100 سال پہلے کے مسلمانوں کی یہ تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، مجبوراً بھی نہیں بولتے تھے۔ اب تو خوشی خوشی سے لوگ بولتے ہیں، مجبوراً بھی نہیں بولتے تھے، ہر وقت سچ بولتے تھے۔ دھوکہ دینا، غیبت کرنا تو بہت بڑی بات ہو گئی، جھوٹ تک نہیں بولتے تھے۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ عالم یہ تھا مسلمانوں کی سچائی کا کہ اگر ہماری اپنی کرسچن کمیونٹی میں، عیسائیوں میں اگر کوئی بندہ بہت سچ بولے اور ہر وقت سچ بولے، اتنا ستیہ وادی ہو، تو لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کہیں مسلمان تو نہیں ہو گیا۔ It was our identity just 100 years ago۔ اور اگر یقین نہ ہو تو اپنے دادا سے پوچھنا کہ ان کے ابا کیسے تھے، صرف 100 سال پہلے، یار زیادہ دور نہیں جانا۔ اور آج معاف کرنا مجھے، آج اگر یہ بات کی جائے سب سے زیادہ جھوٹ کون بولتا ہے تو شاید ہمارا ہی نام سب سے پہلے آئے۔ دھوکہ دینا، مکر، دجل، فریب، یہ تو ہماری سرشت میں شامل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے بزرگوں نے بڑے بڑے مدارس بنائے، جامعات بنائے، تحفیظ قرآن کی بڑے بڑے معاہد بنائے، اور اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی دولت سے سرفراز کیا، سینے میں قرآن بٹھائے۔ انہیں پتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب لوگ
قرآن خانی میں بھی قرآن نہیں پڑھیں گے. ایک دن ایسا آئے گا جب اپنے مرنے جینے میں نہیں پڑھیں گے. بچوں کو حافظ بنا دو, بچپن میں پڑھنا آ جائے گا, بچپن تک سمجھنا آ جائے گا انشاءاللہ. قابل مبارکباد ہیں یہ بچے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر کے اس تبلیغ کا اپنے آپ کو سپاہی بنا دیا کہ ہم نہ قرآن چھوڑیں گے نہ قرآن ہمیں چھوڑیں گے. مگر میرے دوستو اسی قرآن میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. جو لوگ اس کو سمجھ گئے وہ ہدایت پا گئے, اور جو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے نہیں سمجھے گمراہ ہو گئے. اب کون اللہ کی رسی ہے جسے پکڑے تو گمراہیت کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے, تیار ہیں آپ لوگ؟ آئیے ذرا توجہ سے سنیے گا. عرض کیا, بارگاہ رسالت میں بڑی مشہور حدیث ہے, عرض کیا بی ابی انت و امی, آپ پر میرے ماں باپ قربان, یہ بتائیں اللہ کی رسی ہے کون؟ کون ہے اللہ کی رسی جسے ہم تھام لے تو یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے؟ اللہ جانے کس موڈ میں مصطفیٰ علیہ السلام تھے. چہرے پر ایک عجیب کیفیت, جلال اور جمال کا ایک مشترکہ رنگ چہرے پہ آیا. کھڑے ہوئے فرمایا والذی نفس محمد بیدی, قسم ہے مجھے رب کی عزت کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. اے ابن عام, اللہ کی رسی کوئی اور نہیں, انی حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء, اللہ کی رسی میں ہوں جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور تاج العلماء, بخاری دولہا. مطلب صاف ہے, گویا سرکار فرما رہے ہیں لوگوں میرے دامن کو تھا, میری سنت پہ چلو, او بے میں سنت, میرے اسوہ حسنہ کو اپناؤ, میرے اخلاق کی کاپی کرو, میرے طریق پہ چلو. ارے جب میرا دامن تھامو گے تو دامن رسول اللہ بھی ہاتھ میں ہوگا, حبل اللہ بھی ہاتھ میں ہوگا. اچھا اس کی ضرورت کیوں پڑی, اس کا سبب نزول کیا؟ اس پر بھی محدثین نے خوب کہنے کا اور مفسرین نے تو حق ادا کیا ہے. بڑی مشہور حدیث پاک ہے, صحیح ستہ کی تقریباً ہر کتاب میں, یعنی بخاری میں بھی, مسلم میں بھی, ترمذی میں بھی, ابن ماجہ میں بھی, ابو داؤد میں, اور امام نسائی نے تو باقاعدہ باب باندھا ہے. اور وہ واقعہ کیا تھا؟ اچھا ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ دیکھنے کے لئے کس کو سردی لگ رہی کس کو نہیں, مجھے تو بھیگ گیا گرمی سے. اگر آپ کے منور میں کوئی لکشدیپ سے آ جائے یا پونڈوچیری سے آ جائے اور آ کر کے 1 سال کے اندر پیسہ کماتے کماتے کروڑ پتی ہو جائے ودین اے ایئر, تو آپ کو تھوڑا سا فیل ہوگا نا, یار یہ باہر سے آیا, 1 سال میں بزنس کھڑا کیا اور کروڑ پتی ہو گیا, اور ہم یہیں پیدا ہوئے, یہیں شادی کیا, ہم صرف پتی ہیں اور یہ کروڑ پتی. یہ بات آپ کے دماغ میں کیوں آئی؟ اس لیے کہ جو کروڑ پتی ہوا وہ پردیسی تھا. کیا تھا؟ مقامی نہیں تھا, باہری تھا. یہ ایک جغرافیکل ریسزم ہمارے اندر ہوتا ہے, یہ گجراتی ہے, یہ مراٹھی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ ہوتی ہے فیلنگ. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کے مدینے میں ایسی کوئی فیلنگ نہیں تھی. مہاجرین نے ہجرت کی, مکہ چھوڑا, تو انصار نے اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. محبت کی ایسی مثال اس نیل گگن نے بھی نہیں دیکھی تھی. پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس میں کون انصاری ہے کون مہاجر ہے. کچھ لوگوں کے پیٹ میں حضرت صرف اس لیے درد ہوتا ہے کہ یار اگر یہ لوگ مل بیٹھ کے محبت سے رہیں گے تو ہم بریانی کیسے کھائیں گے, تو ہمیں تو لڑانا پڑے گا. ڈیوائیڈ اینڈ رول از ویری امپورٹنٹ. اگر ہم بڑے بڑوں کو لڑائیں گے نہیں تو یہ چھوٹے لوگ کھائیں گے کیسے؟ اسی لیے جب کسی سے لڑانے کی بات سمجھ جاؤ تو سمجھ جانا بہت چھوٹا انسان ہے جو یہ بات کر کے اپنا چھوٹا پن ثابت کر رہا ہے.
مدینے میں صحابی تو صحابی، عربی پر بھی کسی پر بھی ایسا اثر نہیں ہوا، لیکن منافقین مدینہ تھے، انہوں نے چانس لیا۔ یہ عبداللہ ابن ابی کی جماعت، کچھ بنی قینقاع کے یہودی، کچھ بنی قریظہ کے، مل کے میٹنگ کیا اور فیصلہ کیا کہ یار کچھ کرو، توجہ، کچھ کرو، یہ مسلمانوں کو لڑاؤ، اگر یہ لڑیں گے نہیں تو یہ جو ہم لوگ یہاں 10-15% ہیں، یہ کبھی بھی کک مار کے باہر کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ ہمیں کک ماریں، ہم ان کو لڑا دیں تاکہ یہ ایک دوسرے سے فائٹ کریں۔ ترکش کے تیر چلا رہے ہیں، خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں، اور ادھر کاشان نبوت میں بیٹھے بیٹھے میرے آقا کے کانے لالے کرامت سب سن رہے ہیں۔ سرکار نے اندر ہی اندر فرمایا، اچھا تم لڑانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے تم اپنا زور آزماؤ، میں اپنا زور آزماؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک جلسہ کیا۔ کیا کیا؟ اس جلسے کا ذکر تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں ہے۔ جلسہ مواخات، کیا؟ عہد مواخات، اور آسان کر دوں، بھائی چارے کا جلسہ کیا، برادرہڈ کا۔ اور بالکل غزوہ تبوک میں جانے سے بالکل چند گھنٹے پہلے، کہیے آدھا دن پہلے، اسی دن شام کو مجاہدین کو نکلنا اور صبح جلسہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف تبوک کا غزوہ ہے، دوسری طرف یہ فتنہ بھی پھیلایا منافقوں نے۔ حضور نے سب کو اکٹھا کیا۔ مولا علی کی ڈیوٹی پہلے لگ چکی تھی کہ تمہیں تبوک نہیں جانا ہے، تمہیں مدینے کی حفاظت کرنی ہے، تو حضرت علی اس جلسے میں بولیے نہیں تھے۔ سرکار نے بہت خوبصورت خطبہ دیا۔ اس خطبے کا ذکر امام نسائی نے مختلف روایات کے ساتھ کیا ہے۔ کرتے کرتے فرمایا، اے لوگوں، اپنے ماضی کو یاد کرو، پہلے تم کیا تھے؟ ایک دوسرے کے دشمن تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنی عورتوں کو ابھاگن بناتے تھے۔ اب تم سب دائرہ اسلام میں ہو، ادخلوا فی السلم کافہ کی چھتری کے نیچے ہو۔ آج سے تم میں نہ کوئی قرشی ہے، نہ کوئی تمیمی ہے، نہ کوئی حوازنی ہے، نہ کوئی حذیلی ہے، نہ کوئی مطلبی ہے، نہ کوئی ہندی ہے، نہ کوئی رومی ہے، نہ کوئی فارسی ہے، نہ کوئی کچھ ہے، نہ نجدی، نہ حجازی۔ سب مل کے ایک اللہ کی رسی کو تھام لو، میرے دامن کو پکڑ لو، ایک دوسرے کو گلے لگا کر اپنا بھائی بنا لو۔ اتنا کہنا تھا، زبان رسالت سے یہ الفاظ نکلے، سب ایک دوسرے کو گلے لگانے لگے۔ محبت کی ایسی مثال اس عرض گئیتی اور اس عرش بری نے بھی نہ دیکھی ہوگی۔ ارے اس وقت تو میرا وجدان کہتا ہے، وجدان، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میرا ایذعان، میرا یقین کہتا ہے کہ اس وقت تو جنتی حوریں بھی چلمن خلد ہٹا ہٹا کر رخسار بلال کی بلائیں لے رہی ہوں گی، جب جناب صدیق اکبر نے گلے لگا کے اپنا بھائی بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عرس شاہ عالم، سبحان اللہ۔ تو سب ایک دوسرے کو بھائی بنا رہے ہیں۔ حضرت علی کو جب اس جلسے کی اطلاع ہوئی کہ مواخات ہو رہی ہے، سب ایک دوسرے سے گلے مل کے بھائی بن رہے ہیں، تو ہی started to cry، رونے لگے۔ ایک صحابی رسول اصحاب صفہ میں سے، غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کی نظر پڑی کہ حضرت علی رو رہے ہیں، تو فوراً سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان علی یبکی، علی رو رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت صحابی رسول نے عرض کیا، حضور آپ ہی بلا کے پوچھ لیں کیوں رو رہے ہیں۔ آج کی اگر مرید ہوتی اور پیر صاحب پوچھتے کیوں رو رہے ہیں، تو مرید ساری وجہ بتا دیتا۔ ہو سکتا حضرت اس لیے رو رہے ہوں، ہو سکتا ہے اس لیے رو رہے ہوں، مگر کتنے سچے ہوتے تھے صحابی، جتنا دیکھتے تھے اتنا ہی بولتے تھے، نمک مرچ نہیں لگاتے تھے۔ کہا سرکار آپ ہی بلا کے پوچھ لیں کیوں رو رہے ہیں، وجہ معلوم ہے، لیکن کیا کہا، آپ ہی بلا کے پوچھ لیں کیوں رو رہے ہیں۔ اب بلاؤ میرے بھائی علی کو۔ اب امام نسائی کی روایت سنو، وہ علی میرے دوستوں جن کی ایک جنبش انگشت سے باب خیبر بھی تھر تھرا کے اکھڑ جائے،
جب حضور نے طلب کیا تو وہی علی لڑکھڑاتے کھڑکھڑاتے لرزیدہ قدموں سے کھلتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ حاضر ہوئے. سرکار منبر پہ بیٹھے تھے. فرمایا مالک یا اخی, الفاظ سنو, میرے بھائی کیا ہوا, کیا ہوا, لماذا تبکی, کیوں رو رہے؟ عرض کیا حضور میں بس اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے سب کو بلایا, گلے ملوایا, ایک دوسرے کا بھائی بنوایا. کاش میں بھی آتا, کسی کو گلے لگاتا, اپنا بھائی بناتا. میں اس سعادت سے محروم رہا, اس لیے رو رہا ہوں. اتنا سننا تھا. مزاج نبوت میں ایک تبدیلی آتی ہے. مصطفیٰ منبر پہ بیٹھے تھے, کھڑے ہو جاتے ہیں, فرماتے علی سن, ان لوگوں کو میں نے بلایا, گلے ملوایا, ایک دوسرے کا بھائی بنایا, تجھے نہیں بنایا. کیوں؟ کیونکہ بقیتک لنفسی, میں نے تجھے اپنے لیے بچائے رکھا تھا. توجہ رہے. اور ایک روایت میں ہے اخرتک لنفسی, میں نے یہ جو تاخیر کی ہے اپنے لیے کی ہے تاکہ بعد میں تجھے بلاؤں, اپنے گلے سے لگاؤں, اپنا بھائی بناؤں. آگے حضور فرماتے ہیں سن سن, ان لوگوں کو میں نے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک دوسرے کا بھائی بنایا, مگر تو میرا ایسا بھائی ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو یہاں بھی میرا بھائی, وہاں بھی میرا بھائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر. اچھا ایک بات بتاؤ, ایک دم نرسری کے جی کے سٹینڈرڈ کا سوال ہے, بالکل آسان. میں مرتبہ مقام رفعت فضیلت کی بات نہیں کر رہا ہوں, رشتے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ, رشتہ کیا ہے؟ بھائی ہیں, بولو یا کزن بردرز. بعد میں داماد سسر بھی ہوئے, بھائی ہیں. کون ہیں؟ دونوں کے دادا حضرت عبد المطلب ہیں. ایک شاخ ادھر ایک شاخ ادھر, دونوں کزن بردر ہیں, وہ بھی فرسٹ کزن, دور کے نہیں. اچھا, دونوں میں بڑے بھائی کون ہیں, چھوٹے بھائی کون ہیں, ذرا مضبوطی سے بتانا. ایک دم آسان سوال ہے. کون ہے؟ ڈر کیوں رہے یار, کہیے حضور بڑے بھائی حضرت علی, تو شرما کیوں رہے, کچھ ہوگا تو میں سنبھال لوں گا. اچھا, حضرت علی کس کے چھوٹے بھائی ہیں؟ بولیے, آپ لوگ اچھے حال میں ہیں, سسرال میں نہیں ہیں, بولیے. ہاں, نبی کے چھوٹے بھائی. تو نبی کس کے بڑے بھائی ہوئے ہیں؟ اب میں علماء کی توجہ چاہ رہا ہوں, اور اسے میں ان کو نظر بھی کر رہا ہوں, موقع ملے تو دیابنا کو سنا دیں گے. توجہ چاہوں گا, موقع ملے تو ان جاہل جماعتیوں کو بتانا. نہ شکل نہ صورت نہ کچھ, کہتے ہیں نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے, بڑے بھائی کی طرح. ان سے کہنا بے وقوفو, ارے بڑا بھائی کہنے کا حق میرے نبی نے علی کے سوا کسی کو نہیں دیا. ایک بات اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جب بڑا بھائی کہہ کے پکارنے کا حق میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو نہ دیا, تو کسی جماعت کے سڑے ہوئے زندیق کو کیا دیں گے؟ بڑے بھائی آئے ہیں بڑے. اور کیا فرمایا ہے علی, رو مت. یہی سوچ رہا ہے نا کہ میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اسی حدیث کا حصہ ہے. فرمایا سن, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہو لا نبی من بعدی, تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک. یہ اور بات ہے کہ وہ نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ شرف کی بات ہے. کبھی یہی جملہ سرکار نے حضرت عمر ابن خطاب کے لیے بھی فرمایا, لولا کیا فرمایا, لو کان نبی من بعدی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. تو یہ ایک شرف ہے, ایک جزوی شرف ہے جو حضور نے کبھی صدیق کو دیا, تو کبھی فاروق کو دیا, تو کبھی عثمان کو دیا, تو کبھی علی کو دیا. اس میں کوئی مقارنہ نہ کرو کہ یہ کون ہے وہ کون ہے. جو ترتیب ہے اہل سنت کی وہی ترتیب ہے, اور اسی میں جنت کی ترکیب ہے. مکسنگ نہ کرو, یہ ویسا ویسا مت کرو. توجہ چاہوں گا, زندگی کے ساتھ دیکھیے.
گھبرا مت، تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک۔ یہ تشبیہ حضور نے دی تو اس پہ مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فیصلہ کیا کہ میں کتاب ہدایت لینے کے لیے کوہ طور پہ جاؤں گا، تو اپنے بھائی ہارون کو بلایا اور کہا میں تو جا رہا ہوں چلے پہ۔ یہ چلہ یہیں سے نکلا ہے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ تو 40 دن کا چلہ کرنے گئے تھے۔ اسی لیے چلہ بری چیز نہیں ہے بھائیوں، جگہیں اچھی بری ہوتی ہیں۔ ان کے اجتماع میں جاؤ 40 دن کے لیے تو بندر بن جاؤ گے، اور مخدوم اشرف کی چوکھٹ پہ جاؤ تو قلندر بن جاؤ گے۔ چلہ بری چیز نہیں، تو سنت کلیم ہے چلہ کرنا۔ میں جا رہا ہوں، اے ہارون میں نے اب تک اپنی قوم کو جو کچھ سکھایا ہے، پڑھایا ہے، جو سمجھایا ہے، اس پر گامزن رکھنا، گڑبڑ نہ ہو۔ حضرت ہارون نے عرض کیا جائیے اب میں ادھر موسیٰ نکلے جلوہ نور کے لیے کوہ طور پہ۔ ادھر ابلیس شیطان جو ہے ٹکٹکی مار کے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی سوچا یہ ہٹیں تو ہم ڈٹیں، تو اس نے سامری جادوگر کا روپ دھارن کیا اور کمیونٹی کے اندر گھسا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ صرف 40 دن within 40 days اس نے پوری قوم کو گمراہ کر دیا۔ اپنے ترکش کے ایسے شیطانی تیر چلائے کہ جو قوم لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہتی تھی وہ غیر اللہ کی پوجا کرنے لگی، ایک دم تباہ و برباد ہو گئی۔ 40 دن کے بعد جب حضرت موسیٰ لوٹے، فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جلال میں اپنی قوم کو شرک کرتے ہوئے دیکھا تو جلال میں آئے، حضرت ہارون کا کالر پکڑا، ڈانٹا، پھٹکارا، جو کچھ سنانا تھا سنانا، بلکہ ایک روایت تو تماچے کی بھی ہے کہ ہاتھ سے بھی مارا، لیکن اگر جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کالر پکڑا، داڑھی کھینچا، ڈانٹا، پھٹکارا، اور جو کچھ کہنا تھا سب کہہ دیا۔ حضرت ہارون مجبور ہے، عرض کر رہے ہیں بھائی میں کیا کرتا، میں تو بڑی کوشش میں لگا تھا لیکن پوری قوم میرے خلاف ہو گئی، وہ تو مجھے مارنے پہ تل گئی جب میں شرک سے روکتا تھا، سنبھلی نہیں، سب بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں ایک بات میں لگتی ہوئی کہہ دوں، حضرت بیٹھے ہوئے اور آج کل کا ماحول بھی کچھ ایسا ہے کہ یہ کہنا ضروری ہے، یاد رکھیے گا نبی کی توہین کفر ہے۔ کیا ہے؟ دھیرے نہ بولیے، اتنا زور سے بولیے کہ کفر کرنے والوں کا کو پسینہ آ جائے۔ کسی بھی نبی کی توہین، کسی بھی نبی کی توہین کرنا کیا ہے؟ زور سے بولو۔ گالی دینا تو بہت بڑا کفر ہے، اور تماچا وغیرہ مار دینا تو حد سے بڑا کفر ہے۔ اب مجھے بتاؤ، نبی کی توہین کفر، تماچا مارنا کفر، گالی دینا کفر، الٹا سیدھا کہنا کفر ہے کہ نہیں؟ آؤ اب اس مسئلے کی روشنی میں اس واقعے کو دیکھو۔ ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ایک طرف حضرت ہارون اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون پر ہاتھ اٹھایا، نبی پر ہاتھ اٹھایا، کس پر؟ ہے کوئی مائی کا لال جو حضرت موسیٰ پہ فتویٰ لگائے کہ آپ سے یہ کیا ہو گیا؟ آپ یہی کہو گے دونوں بڑے ہیں، وہ جانے ان کا خدا جانے، ہم نہیں بولیں گے۔ بالکل اسی طرح چاہے صفین ہو یا جمل، ایک طرف مولا علی، ایک طرف حضرت امیر معاویہ، ہم سب جانتے ہیں کہ حق کل بھی علی کے ساتھ، حق آج بھی علی کے ساتھ، حق صبح قیامت تک علی کے ساتھ، مگر اس حقانیت کی بنیاد پر ہم جناب معاویہ کو پورا نہیں کہیں گے، ہم یہی کہیں گے دونوں ہم سے بڑے، وہ جانے ان کا خدا جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شاہ عالم، عظمت صحابہ، عرس شاہ عالم، جلسہ دستار بندی۔ بات کو بڑی تیزی سے سمیٹ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، زندگی کے ساتھ دیکھیے گا۔
یہ جملہ معترضہ کے طور پہ یہ بات آ گئی تاکہ اینٹی بایوٹک کا کام کرے، اور میں سمجھتا ہوں کرنا شروع کر چکی ہوگی۔ اس لیے سوچ کے بولا کرو صحابہ کے بارے میں۔ صحابہ کسی کے اثر سے نہیں بنتے، مصطفیٰ کی نظر سے بنتے۔ اس لیے صحابہ پہ انگلی اٹھانے سے پہلے حضور کی نظر پہ توجہ دو۔ کبھی اگر آپ نے کوئی ایسا جلسہ کیا جو صرف صحابہ کا ہو تو پھر علی کا بیٹا بتائے گا مقام اصحاب کیا، پوری شان سے۔ میں آج بڑی تیزی سے ادھر آ رہا ہوں، زندگی کے ساتھ دیکھیے گا یہ مقام کہ 40 دن کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کیا گئے، پوری امت بنی اسرائیل مشرک ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، غصے میں حضرت موسیٰ آ گئے۔ لیکن دیکھو فیضان مصطفیٰ، دیکھو شان حبل اللہ دیکھو، شان حبل اللہ دیکھو کہ جب اپنی امت کو نبی نے علی کے حوالے کیا اور خود تبوک پہ گئے تو علی نے ایسی آبیاری کی کہ پہلی صدی میں حسن و حسین جیسے، دوسری صدی میں امام شافعی اور امام اعظم جیسے، تیسری صدی میں حضرت المراشی جیسے، چوتھی صدی میں بدیع الدین جیسے، پانچویں صدی میں غوث اعظم، چھٹی صدی میں غریب نواز، ساتویں صدی میں محبوب الہی، آٹھویں صدی میں مختوم اشرف، نویں صدی میں شاہ عالم قطب عالم، 10ویں صدی میں وجیہ الدین عالوی، 13ویں صدی میں خواجہ باقی باللہ، 12ویں صدی میں مجدد الفسانی، 13ویں صدی میں عبدالحق اور 14ویں صدی میں احمد رضا کو دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شاہ عالم بخاری، آئیے دارالعلوم اشرف رضا۔ اب مائک سے کوئی نعرہ نہیں لگے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے کہ حضرت کچھ فکس کر کے آئے ہیں کیا کہ میں بولوں تم نعرہ لگانا۔ یہ ان کی محبت ہے، لگا رہے لیکن اب مائک سے نہیں۔ اور کیا صرف اسٹیج ہی پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن میں حرارت ایمانی ہے، جن کا خون جوش مارتا ہے، وہ صرف اسٹیج ہی پہ ہیں؟ کیا اس اتنے خوبصورت مجمع میں ایسے لوگ نہیں بیٹھے ہیں جن کا خون بھی عشق رسالت میں گوچ کرتا ہے؟ ہاں وہی مجھے دیکھنا۔ اب اسٹیج سے نہیں لگے گا، آپ کو سنبھالنا ہے، بات کو بالکل فائنل کی طرف میں لے جا رہا ہوں۔ علی کو گلے لگا کر اپنا بھائی بنا کر عہد مواخات میں یہ اعلان کر دیا، اور من کنت مولا فعلی مولا کا تاج پہنا کر محبوبیت عظمہ کا کہ ممبر پہ بٹھا دیا اور کہا جو علی کا محبوب وہ میرا محبوب اور کسی اور نے نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے، فقام عمر قائلا اصبحت مولایا ومولا لکل مومن، اے علی مبارک ہو، آج سے تم میرے بھی مولا، ہر مسلمان کے مولا۔ اس لیے یاد رکھنا، ہر صحابی کا ذکر کرو مگر سوچ کے کرو۔ اگر آپ مولا علی کا ذکر کر رہے ہو اور ذکر علی ہے تو یہ سنت صدیق بھی ہے، ان سے زیادہ کون کرتا تھا؟ مولا علی کا ذکر کرے اور اس وقت اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت امیر معاویہ کا بھی ذکر کرو تو باوجود اس کے کہ وہ جلیل القدر کاتب الوحی صحابی رسول ہے، لیکن علی کے ذکر کرتے وقت اگر کسی نے حضرت امیر معاویہ کے ذکر کی بات کی تو یہ علی کی شان میں گستاخی ہے۔ اس لیے اس طرح کی گستاخی سے بچو۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ کوئی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ذکر کرے اور اسے پیچھے سے کوئی کہے کہ ارے وہ فلاں دوسرے مولانا ان کا بھی کرو، بھائی کریں گے، لیکن احمد رضا تو احمد رضا ہے نا۔ علی ہمارے رس نس میں بسے، یہ محبوبیت ہم نے مریدوں سے نہیں خریدی ہے، نبی نے کہا ہے من کنت مولا فعلی مولا، جو علی کا محبوب وہ میرا محبوب، جس کا علی محبوب اس کا میں محبوب، جس کا علی مولا اس کا میں مولا۔ یہ وہ راز تھا کہ سارے صحابہ نے فیصلہ کر لیا، کوئی محبوب ہو یا نہ ہو، اے علی ہم تمہیں اپنا محبوب مانتے رہیں۔
اس طرح کی کوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرے تو یہ نہ کہو کہ حضرت عائشہ کا بھی کرے، بھی ان کا بھی کریں گے، لیکن جس کا ذکر ہو رہا ہے ہونے تو دو۔ یہ سب جو ہے فتنہ پردازی ہے۔ اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ گویا نبی یہ فرما رہے اللہ کی رسی میں ہوں، اب جس نے علی کا دامن تھام لیا اس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا۔ آخری بات، وقت بالکل نہیں بچا ہے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہے؟ 22 رجب، کونڈے کی نیاز، کچھ یاد آ رہا ہے؟ اب سرکار کا عرس ہے تو ان کے جد امجد کا نام لیے بغیر کیسے آگے بڑھا؟ آپ کا نام صادق نہیں تھا، آپ کا نام محمد جعفر تھا۔ صادق کا مطلب ستیوادی، سچا۔ صادق اس لیے لوگ کہتے تھے کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی کہتے تھے یہ سچا بنتا ہے۔ میں سچائی کی ایک مثال دے دوں، پھر میں نے ان کا نام کوٹ کیوں کیا ہے وہ بتا دوں۔ سچائی کی صرف ایک مثال دے دوں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق ایک دن اپنے نانا جان کے ممبر سے اتر کے حضور کے مواجہے پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ ترکیوں کی بنائی ہوئی یہ سنہری جالی نہیں تھی، وہ کھجوروں کی ٹہنیوں سے بیریکیٹنگ تھی۔ وہیں کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے تھے، ایک شخص آیا۔ اچھا، اس ٹائپ کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ آیا کہ حضرت اندر کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے انتہائی ادب سے، کیونکہ ادب کا مقام ہے، اپنی آواز کو بالکل پست کرتے ہوئے کہا اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے 2 ساتھی ہیں۔ 2 ساتھی صاحب ہے، یہ روایت حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیے حضرت ابو بکر صدیق حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ سوال دیکھیے کتنا جاہلانہ، حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ ہم اور آپ ہوتے تو بڑا لمبا چوڑا جواب دیتے، ایسے تھے ویسے تھے، یہ خوبی تھی وہ خوبی تھی، یہ شان تھی وہ شان تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ رات ختم ہو جاتی، صدیق کی بات ختم نہ ہوتی، مگر وہ امام ابن امام ہے، لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، اوپر سے نیچے اس کو دیکھا، گویا نظر ہی نظر میں کہہ دیا وہ کیسے تھے وہ تو میں بتاؤں گا، تو کیسا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تجھے یہی جگہ ملی تھی جہاں ہم لوگ اپنی سانسوں کو روک کر سلام پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری سانسوں کی گونج سے مصطفیٰ کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہاں تو یہ پوچھ رہا، ہم اور آپ ہوتا تو بڑا لمبا چوڑا جواب دیتے، مگر امام ابن امام نے کہا سن، یہی پوچھ رہا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ جالی کی طرف دیکھ، ایسے تھے۔ جالی کی طرف دیکھ، ایسے تھے، مطلب یہ ایسے کہہ کے فرما دیا کہ ایسے تھے، یعنی کبھی ساتھ چھوڑا ہی نہیں، ایسے تھے کہ بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، حنین میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ، مکہ میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، بھوک میں نبی کے ساتھ، پیاس میں نبی کے ساتھ، جنگوں میں نبی کے ساتھ، صلح میں نبی کے ساتھ، حج میں نبی کے ساتھ، عمرے میں نبی کے ساتھ، مینا میں نبی کے ساتھ، مزدلفہ میں نبی کے ساتھ، عرفات میں نبی کے ساتھ۔ ارے ایسا ساتھ کہ جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ، آج گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہیں تو نبی کے ساتھ۔ دیکھا جوش آپ نے، آپ لوگ بلا وجہ نعرہ لگا رہے تھے، ماشاءاللہ اتنا کرم ہو گیا کہ ماحول گرم ہو گیا۔ بس بات کو فائنل ٹچ کی طرف، ارے بیٹا اب دولہے والی عمر ختم ہو گئی، آئیے توجہ کے ساتھ مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو اب میں نے ان کا نام کیوں کوٹ کیا وہ سنیے۔ حضرت امام جعفر صادق جو سچ بولنے میں ذرا سا بھی نہ ہچکچائیں، آن دا اسپاٹ بول دیں۔ ان سے کسی آپ کے مرید نے پوچھا کہ حضور وہ صحابہ تو بڑے مقدر والے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ دامن پاک حبیب تھام لیا، بیعت رضوان میں ہاتھ رکھ کے بیعت بھی کر لی، ہم کس کا دامن پکڑے؟
کون ہے حبل اللہ؟ اتنا کہنا تھا. توجہ، جمعرات کا دن تھا. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا سوال بڑا اچھا کیا ہے، کل جمعہ ہے، کل میں اپنے نانا جان علیہ السلام کے ممبر پہ کھڑا ہو کے اس کا جواب دوں گا. جمعہ کا دن ہے، پوری مسجد کھچا کھچ بھری، امام ابن امام ممبر پہ، اور کھڑے ہو کے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کی، پھر حضور علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، پھر کچھ مسائل بیان کیے، اور کرتے کرتے فرمایا سأل سائل. اس روایت کو حضرت قاضی روز بہان بخلئی، حضرت سیدنا محدث ابن عطا اور حضرت قاضی ایاس اندلسی مالکی نے سب نے مشترکہ طور پر نقل کیا. فرمایا سأل سائل عن حبل اللہ فاقول لکم یا معشر المدینہ والذی نفس جعفر بیدی نحن حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء حتی یرد عند حوض الکوثر. ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کی رسی کون ہے؟ اے مدینے والوں، رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جعفر کی جان ہے، اللہ کی رسی کوئی اور نہیں، ہم لوگ اللہ کی رسی ہیں. کیا فرمایا؟ we are the rope of Almighty اللہ، ہم اللہ کی رسی ہیں جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی ہے. اگر دیکھنا ہے تو میدان قیامت میں حوض پر آنا، حوض ہوگا اور یہ رسی یعنی ہم ہوں گے. گویا امام فرما رہے ہیں کہ بابا علی کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے. امام حسن کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے. امام حسین کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے. امام زین العابدین کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے. محمد الباقر کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے. جعفر صادق کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے. امام علی ابن موسیٰ رضا کا، امام کاظم کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے. امام علی ابن موسیٰ رضا کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے. امام جواد النقی کا دامن مت، تقی کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے. امام ہادی النقی کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے. امام حسن العسکری کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے. اے قادریو، گھبراتے کیوں ہو؟ غوث اعظم کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. اے بھارت کے غریب چشتیوں، انہیں بکواس کرنے دو، غریب نواز کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. حضرت شاہ عالم کا دامن تھامو، جناب قطب عالم کا دامن تھامو، اولیاء احمد آباد کا دامن تھام کے تو دیکھ، بغض کی اینک پھینک، محبت کا چشمہ لگا کے سرکار شاہ عالم کے گنبد بیضا کو تو دیکھ. جب تو دیکھے گا تو آنکھیں کہیں گی، آنکھیں کہیں گی شاہ عالم کا روضہ ہے، دل بولے گا مصطفیٰ کا روضہ ہے. تھام کے دیکھو، یہ وہ رسی تھی. جنید نے تھامی تو سید الطائفہ ہو گئے، ابو بکر شبلی نے تھامی تو سلطان العارفین ہو گئے. یہ وہ رسی ہے جسے حضرت نصیر الدین نے تھاما تو دہلی کے چراغ بن گئے. یہ وہ رسی ہے جسے سراج الدین نے تھاما تو آئین ہند ہو گئے. یہ وہ رسی ہے جسے علاء الحق نے تھاما تو گنج نبات ہو گئے. کوئی سادی بنا، کوئی تھام کے خسرو بنا، کوئی تھام کے جامی بنا، کوئی تھام کے سب جو ہے بڑے بڑے شعرا عشاق بنے، مگر اس تھامنے والے کو سلام، کروڑوں سلام. ہندوستان کے ہر ہندی مسلمان کا اس کو سلام جس نے 10 سال کے لیے نہیں، 20 سال کے لیے نہیں، 100 سال کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے نہیں، بلکہ ابدالآباد تھامنے کا وعدہ کیا. اور جب ہاتھ پھیلایا تو سید کا دامن تھام کے کہا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. وہی اعلیٰ حضرت ہے جو فرماتے ہیں کہ سید کی تعظیم فرض ہے، واجب ہے، سنت نفل مستحب نہیں ہے، واجب ہے. الا المودۃ فی القربہ، تقاضا ہے رب کا، فرمائش ہے رب کی، تقاضا ہے مصطفیٰ کا.
مانگ لے. اور مانگنے کے لیے بھی کیا کہا گیا؟ قرآن کے ساتھ اپنا خاندان مانگ لے, خاندان کی محبت مانگ لے. سنیوں, حضور نے صرف دیا ہی دیا ہے, لیا کچھ نہیں, مانگا کچھ نہیں, منگوایا تو اہل بیت کی محبت کو منگوایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سید کی تعظیم ہر حال میں واجب. یہ ضروری نہیں کہ سید مفتی صاحب ہوں یا فلاں نعرہ لگانے والا ہی سید ہو, یا اپنے بزرگوں کے تبرکات پہ فخر نہ کر کے کسی کا مرید ہونے والا ہی ہو تبھی. ایسا کچھ نہیں کہا, صاف کہا اینی ون, چاہے وہ ڈولی اٹھانے والا ہو, چاہے وہ پان کے پتوں پر کتھا چونا لگانے والا ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, اگر اس کی رگوں میں بی بی فاطمہ کا خون ہے, علی کا ڈی این اے ہے, تو احمد رضا کا تاج اس کی جوتی پر, یہ سید ہونا کافی ہے. آگے فرماتے ہیں سید اگر فاسق ہو تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے, گنہگار ہو تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے. اور آگے فرماتے ہیں یہاں تک کہ بد مذہب ہو, فتح رضویہ جلدہم فرماتے ہیں بد مذہب ہو, یعنی گمراہ ہو گیا ہو, یعنی تفضیلی ہو گیا ہو, معاذ اللہ, اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. اگر کوئی سید صاحب ایسے بھی ہو گئے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے, جب تک کہ اس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچ. کافر ہو گیا خدا نہ خواستہ, پھر اس کی تعظیم حرام ہے. اس لیے اللہ کی رسی سمجھ کر عطرت رسول اللہ کو گلے سے لگاؤ, دامن شاہ عالم سے لپٹ جاؤ, تمہیں وقار بھی ملے گا, ان کا مزار بھی ملے گا. مولا کریم ہم سب کو محبت سے رہنے کی, جینے کی, اور ایک دوسرے کو محبت سے بسانے کی اور انہیں نبھانے کی خوب سے خوب تر توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.